فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 پیج نمبر 123 سے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام کے مطابق عمل کریں تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ فقہ کا اسلام نافذ کیا جائے اور روشن فکروں کا اسلام نافذ نہ کیا جائے۔ نمبر 7، اسلام انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے بعد کہ اسلام میں قوانین اور سماجی احکام موجود ہیں، مختلف طرح کے سوالات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بات عقلاً ممکن ہے کہ انسان کی تمام ضروریات مختلف زمانے میں ایک مجموعے میں بیان کر دی گئی ہوں؟ دوسری بات یہ کہ کیا وہ اسلام جس کا منبع قرآن اور معتبر روایات ہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جس کی انسان کو مختلف زمانوں اور صدیوں میں ضرورت پڑتی ہے اپنے اندر رکھتا ہو؟ مذکورہ سوال کے دو حصے ہیں، ایک ثبوتی حصہ، دوسرا اثباتی، اور دونوں جتین یعنی ثبوتی اور ثباتی قابل بحث و تحقیق ہیں۔ البتہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اعتراض قابل غور و فکر ہے اور آغاز بحث میں اس کا جواب آسانی سے نہیں دیا جا سکتا اور توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن ان توضیحات کی مد نظر جو اس سے قبل ہم نے دی ہے اس کا جواب اتنا مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ الف، سوال کے ثبوتی پہلو کی تحقیق۔ ثبوتی نقطۂ نظر سے اس اعتراض کے کس طرح سے قوانین کا مجموعہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں اس کی ضرورتوں کا جواب گو ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قطعی طور پر انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ انسان کے لیے مختلف صدیوں اور زمانوں قانون کا ایک کامل مجموعہ بنائے، اس لیے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بشر اپنی محدود ذہنیت اور ناقص معلومات کے ذریعے یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں اور تمام حالات سے بحث کرے اور ہر ایک کے لیے مناسب قانون بنائے، لیکن اس ذات کے لیے جس نے بشر کو پیدا کیا ہے، جو تمام ما کان و ما یکون کے حالات سے واقف ہے، جس کی نظر ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں ہے، ہزاروں سال قبل و بعد کی اشیاء کو واضح انداز میں دیکھتا ہے، اس کے قانون کے مجموعے کی توضیح اور تشریح ممکن اور میسر ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کی اس طولانی تاریخ میں تمام انسانوں کے لیے قوانین کا ایک کامل مجموعہ جو انسان کی زندگی کے تمام مراحل پر مشتمل ہو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو گزشتہ اور آئندہ کی چیزوں کی خبر رکھنے والا اور انسانی وجود کے تمام پہلوؤں کی خبر رکھنے والا ہو وہ اس طرح کے قوانین کو بنا سکتا ہے۔ ب، سوال کے اثباتی پہلو۔ اعتراض کے اثباتی پہلو یعنی جس چیز کو تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو وہ قرآن اور متواتر روایت میں بیان ہوئی ہے۔ خاص طور سے اگر ہم صرف ان مسلمات اور یقینی قوانین کو اپنائیں تو کس طرح ہر زمانے میں محدود قانون بشر کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں خاص قانون پیش کریں
جس میں اس جگہ اور اس زمانے کے تمام شرائط کا لحاظ کیا گیا ہو، اور اس وجہ سے کہ قانون کے نیاز مند مسائل محدود نہیں ہیں اور اس کی رغبت بے انتہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری ادراک، فہم، ذہن اور سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے، لہٰذا ہم تمام مسائل کو ایک خاص اور معین شکل اور مکمل طریقے سے حاصل اور معین نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شمار مسائل کے بے شمار دستہ نہیں ہیں۔ ان مسائل میں ہر مجموعہ ایک کلی عنوان رکھتا ہو اور اس عنوان کا ایک خاص حکم ہو، لہٰذا کلی حکم ثابت اور محدود ہے، اور ان کے مصادق بے شمار ہیں اور ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ایک زمانے میں کوئی ایک مصداق کسی ایک حکم کو شامل ہو، دوسرے زمانے یا دوسرے حالات میں ایک دوسرے عنوان کے تحت قرار پائے اور بدل جائے، لہٰذا موضوعات میں مختلف اور بے شمار تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، لیکن لامحدود اور کلی عناوین ثابت رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہیں اور ہر روز حالات بڑھتے رہتے ہیں، اور زمانے کی ترقی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ساتھ نئے مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں خاص قوانین کی ضرورت ہوتی رہتی ہے تاکہ انسانی ضرورت پوری ہو سکے۔ البتہ ان متغیر قوانین کو خاص معیار کی ضرورت ہے کہ اگر انسان ان ثابت اور کلی معیار کو پہچان لے اور اس کی اجازت سے کہ جس نے کلی قوانین کو نازل کیا ہے اور لوگوں تک ان قوانین کے کلی معیار کو پہچانوایا ہے، تو پھر کسی بھی خاص مقام کے لیے قانون بنا سکتا ہے۔ ہماری اس بات کا کہ قوم و ملت میں اسلام کے قوانین نافذ ہونے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ صرف وہی قوانین نہیں ہیں جو براہ راست خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، بلکہ پیغمبر و امام معصوم علیہ السلام اور وہ حضرات جو ان قوانین کی حقیقت سے آگاہ ہیں اور ان کے معیار کو بخوبی جانتے ہیں اور کلی قواعد اور تراجم کی صورت میں کسی ایک کی حجیت کو تشخیص دے سکتے ہیں اور ان کے مصادق اور قوانین کلی کی حاکمیت اور اہمیت کو معین کر سکتے ہیں، اور بدون شک یہ کام الہی قوانین کی بنیاد پر قائم ہے۔ 10ویں نشست، پیج نمبر 125۔ قانون کے سلسلے میں نظریات میں فرق۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ حکومت و سیاست سے متعلق اسلامی نظریہ پیش کرنے کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی روح سے قانون ساز اور قانون کا نافذ کرنے والا خدا کی جانب سے منسوب ہونا چاہیے، یعنی قانون کو یا خدا بلا واسطہ بیان کرے، جیسا کہ سماجی قوانین سے متعلق آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں، یا ان قوانین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور آیات قرآن کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں، جو کہ سنت کے ذیل میں آتے ہیں۔ ان قوانین میں سے بعض دائمی، مستحکم اور ناقابل تبدیل ہیں، اور بعض میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے جو زمانہ اور جگہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں ان کو معین کرنے کا اختیار ان افراد کو دیا گیا ہے کہ جو دینی معلومات، پرہیزگاری اور عدالت اور معاشرے کی مصلحتوں سے آگاہی کے اعتبار سے امام معصوم علیہ السلام سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور نفاذ قانون کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ عرض کیا کہ خود خداوند عالم اس کے نفاذ کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس شخص کے ذریعے انجام پانا چاہیے جو نفاذ قانون کا ذمہ دار ہو، اور وہ پہلی مرتبہ میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام، اور پھر وہ افراد ہیں جو پیغمبر یا امام علیہ السلام کی جانب سے خاص یا عام طور پر معین کیے گئے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جلسے میں عرض کیا کہ مذکورہ نظریہ کی بنیاد ایک طرح کے بنائے ہوئے اصول پر ہے کہ جس میں سے پہلی اصل یہ ہے کہ معاشرے کو قانون کی ضرورت ہے، اور دوسری اصل یہ ہے کہ قانون کو خدا کی جانب سے ہونا چاہیے۔ ان دو مرحلوں کے بعد نفاذ قانون کے مرحلوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو حضرات ان اصولوں کے قائل ہیں، مثلاً مسلمان ہیں یا اسلام کے اصولوں کے معتقد ہیں، اور ان سب کے لیے بحث میں داخلی نظم کا لحاظ کرتے ہوئے اس نظریے کا ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
لیکن جو افراد اسلام کے اصولوں کے معتقد نہیں ہیں یا جو ان مسائل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دے سکیں، ان کے لیے ہر ایک اصول کو بہت تفصیل سے بیان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، دور حاضر میں قانون سے بحث کرنے کی ضرورت۔ اس دور میں سیاسی مسائل کے بارے میں مختلف طرح کے نظریات ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا حکومت و سیاست کی فکری بحثوں کے بارے میں اسلام کی رو سے زیادہ توجہ ہونا چاہیے تاکہ ہم مخالف نظریوں کے مقابلے میں اسلامی نظریے کو مستحکم و یقینی شکل میں پیش کر سکیں۔ خاص طور سے اس بات کا لحاظ کریں کہ عالمی استعمار اسلامی حکومت کے نظریے کو پامال کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت ہم انقلابی دور میں اور ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نظام حکومت کو ثابت کیا جا چکا ہے اور اسلام کے نظریات کو پیش کرنے کے لیے علمی اور منطقی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس بات کے پیش نظر کہ ملک کے رہنماؤں کی طرف سے قانون مندی اور نفاذ قانون کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لہٰذا عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ قانون کے مسئلے کے اصول، حدود اور اہمیت پر توجہ رکھنی چاہیے اور اس بات سے آگاہ ہوں کہ ہم کیوں اور کس حد تک قانون کی پیروی کریں۔ یہ وہ اسباب ہیں جو اس زمانے میں اسلام کے سیاسی اور حکومتی مسائل کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت کو دگنا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک حد تک ان تمام بحثوں کو علمی اور تحقیقی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قوانین کی حدود کو معین کرنے میں دو مختلف نظریے۔ آج کا انسانی معاشرہ مختلف طرح کے بے شمار قوانین سے دوچار ہے، اور اگر ہم ان کتابوں پر نظر ڈالیں جو 50 سال قبل ہمارے لیے لکھی گئی ہیں تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کتابوں کی ضخامت میں اضافہ تقریباً قاعدہ عددی کی ارتقائی شکل میں ہے، اور جو قوانین اس زمانے میں پائے جاتے تھے ان کی تعداد آج کے قوانین کی تعداد کی نسبت بہت کم ہے۔ پھر خاص طور سے آج کل کے شعبہ جات، آئین ناموں، دفتری اور قوانین منتظمہ کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور معاشرے کو نئے قوانین کی ضرورت کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو رہا ہے، اور ذمہ دار حضرات بھی ان قوانین کے بنانے اور نافذ کرنے میں اپنی پوری کوشش و محنت لگا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانون کی تعداد میں اضافہ کرنا معاشرے کے لیے ضروری ہے؟ یہ سوال پہلی نظر میں سادہ اور عمومی معلوم ہوتا ہے اور کوئی خاص سوال معلوم نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ معاشرے کو ہر روز جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ معاشرہ جدید قوانین کا بہت زیادہ نیاز مند ہے جو کہ بنائے اور نافذ کیے جانے چاہیے۔ لیکن دنیا کے علمی حلقے میں یہ سوال اہمیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ کیا سماجی قوانین کے بنانے میں صرف ضروری اور کم سے کم پر اکتفا کیا جائے، یا معاشرے کے قوانین جامع اور ہمہ گیر ہوں اور عوام کی زندگی کے تمام امور کو شامل ہوں۔ یہ مسئلہ فلسفہ سیاست اور فلسفہ حقوق کے عملی حلقوں میں اعلیٰ پیمانے پر مورد بحث واقع ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں دو مختلف اور متضاد نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ اعتقاد ہے کہ عوام الناس کو اپنے امور اور سرگرمیوں میں آزاد ہونا چاہیے، اور محکمہ قانون سازی کو چاہیے کہ کم سے کم قانون بنائے اور ضرورت سے زیادہ عوام الناس کی فعالیت اور امور کو محدود نہ کرے۔ یہ وہی خود مختاری اور آزاد خیالی نظریہ ہے، اور اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد جس طرح بھی چاہے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہو اور صرف پیش آنے والی ضرورتوں کے وقت کے لیے قانون بنائے تاکہ لوگوں کی کارکردگی ضرورت کے تحت محدود ہو، نہ کہ اس سے زیادہ، اور قانون سازی محکمہ اور حکومت کو مسلسل عوام الناس کے امور اور طرز زندگی میں دخالت نہیں کرنا چاہیے اور قدم قدم کے لیے قانون نہیں بنانا چاہیے۔ مذکورہ نظریہ کے مقابلے میں قانون کے سلسلے میں تمامیت گرائی، یعنی ہر چیز قانونی کا نظریہ پایا جاتا ہے کہ تمام چیزیں قانونی ہونی چاہیے، اور انسان کے تمام امور خواہ وہ سماجی ہوں یا سیاسی اور اقتصادی یا دوسرے امور، یہ سب کے سب دقیق اور معین قوانین کے تحت ہونے چاہیے،
اور حکومت کو بھی ان قوانین کو ہر ممکن طریقے سے نافذ کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذکورہ سوال سادہ اور عوامی نہیں ہے، بلکہ ایسا سوال ہے جو قانون کی حدود کے بارے میں دقیق اور مستحکم ہے، اور وہ یہ کہ قانون گزاری کا محکمہ کس طرح کے قوانین اور کتنے قوانین اور عوام الناس کی زندگی کے کن حدود تک اثر انداز بنے۔ نمبر 4، جمہوری حکومت میں قانون کی ضرورت۔ بنیادی طور پر یہ سوال قوانین کے حدود کے بارے میں ہوتا ہے، جو کہ قانون سازی کے فلسفے کے سلسلے میں مختلف طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جن میں قانون گزاری اور ان کے معیار کے بارے میں نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پائے جانے والے نظریات کے درمیان کہ کس کو قانون گزاری کا حق ہے اور اس کے معیار کیا ہیں، ایک مشہور نظریہ ہے کہ جس کو آج کل کی دنیا میں قبول کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف وہ لوگ قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں جو عوام الناس کی طرف سے منتخب ہوئے ہوں۔ لہٰذا در حقیقت قانون بنانے کا حق خود عوام الناس کو ہے، اور وہ خود عوام الناس ہے جو اپنے لیے قوانین بناتی ہے۔ جو نظام سیاسی اس نظریے کی بنا پر وجود میں آتا ہے کہ اس کو ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت کو قبول کرنے کے بعد اور اس بات کو قبول کرنے کے بعد کہ قانون سازی کا حق عوام الناس کے منتخب ممبران کی ذمہ داری ہے، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو بھی اکثریت یعنی 51% نمائندوں کے موافق ہو وہ قانون معتبر سمجھا جاتا ہے، یا قانون سازی کے لیے دوسرے قوانین بھی ہونے چاہیے، اور پہلے سے ایسے قوانین بنائے جائیں جو قانون سازی کے میدان میں ممبران کے دائرۂ عمل کو معین کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ قانون ساز حضرات کی حدود اور حق کو قانون اساسی معین کرتا ہے، یعنی قانون اساسی عام قوانین اور وضع شدہ قوانین پر حاکم اور نگراں ہوتا ہے، اور قانون سازی کے حدود کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں قانون اساسی مختلف ہوتے ہیں اور کم و بیش اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی حکومت کے بدلنے سے قانون اساسی بدل جاتا ہے اور کبھی مجلس ادارات تشکیل پاتی ہے جو قانون اساسی کو مکمل اور اس کے نقائص کو دور کرتی ہے۔ بہرحال جو تبدیلیاں قانون اساسی میں انجام پاتی ہیں ان کے اعتبار سے کوئی ایسا محکمہ پایا جاتا ہے جو قانون اساسی سے بالاتر ہو اور جو قانون اساسی کی حدود کو معین کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون اساسی سے بالاتر محکمہ حقوق بشر ہے، جس کو کبھی قوانین فطری اور حقوق طبعی سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جو قانون اساسی پر حاکم ہوتا ہے اور اس کی حدود کو معین کرتا ہے، اس لیے کہ مجلس ادارات ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق قانون میں داخل نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، حقوق بشر کے اعتبار کا معیار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوانین جو قانون اساسی پر بھی حاکم ہوتا ہے اور قانون اساسی کے دائرے کو محدود و معین کرتا ہے اور اس کی بنا پر قانون اساسی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اور انسان کے حقوق جو کہ حقوق بشر کے اشتہارات میں یا فلسفہ حقوق کی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، کس شخص کے ذریعے معین ہوئے ہیں اور ان کے اعتبار کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ بین الاقوامی عرف میں اس کا اعتبار ان لوگوں کی تائید سے ہوتا ہے جنہوں نے اس اشتہار پر دستخط کیے ہیں، اور چونکہ اس اشتہار کو دنیا کی تمام حکومتوں کے دستخط یعنی تائید حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ معتبر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اس اشتہار پر دستخط نہیں کیے ہیں ان کے لیے یہ قوانین قابل اعتبار ہیں یا نہیں، اور اگر اعتبار نہیں رکھتے تو کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی مذمت کرے کہ جن لوگوں نے اس اشتہار پر دستخط نہیں کیے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حقوق بشر کا لحاظ نہیں کرتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حقوق بشر کے اشتہارات میں پیش کیے گئے قوانین اور حقوق وضعی قوانین نہیں ہیں کہ جو بنائے جانے کے بعد دوسروں کے دستخط کے ذریعے قابل اعتبار بن جاتے ہیں۔
بلکہ وہ ایسی حقیقی قوانین ہیں جن کو انسان کی عقل معلوم کرتی ہے، اور چاہے عوام الناس قبول کرے یا نہ کرے وہ قوانین معتبر ہوتے ہیں۔ البتہ اس زمانے میں کچھ افراد اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں اور حقوق بشر کو حقیقی امور اور غیر عادی جانتے ہیں۔ قطعی طور پر زیادہ تر حقوق و سیاست کے فلاسفہ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، بلکہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قوانین، کنونشن، اشتہارات اور اعلانات کا اعتبار حکومتوں کے ممبران کے دستخط سے ہوتا ہے، اور چونکہ حکومتوں کے ممبروں نے اس پر دستخط کیے ہیں لہٰذا پوری دنیا میں اعتبار رکھتے ہیں۔ آخرکار ایک سوال اور اعتراض جو بڑی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ تمام حکومتیں ان قوانین کو قبول ہی کریں، اور جن لوگوں نے ان قوانین پر دستخط نہیں کیے ہیں ان پر کس طرح یہ قوانین نافذ ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اس طرح کے سوال و اعتراضات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور اس اعتبار سے فلسفہ حقوق میں یہ بحث ہوتی ہے کہ قوانین کے اعتبار کا ریشہ اور جڑ کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس آسان اور سادہ سا جواب ہے، اس لیے کہ ہم دین اسلام، خدا اور قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوانین حکم خدا کے مطابق ہونے چاہیے تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے اور کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو لوگ اس راہ کو نہیں طے کر پاتے اور چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو قرارداد کے ذریعے بیان کریں، آخر میں وہ ایک جگہ پھنس جاتے ہیں، چونکہ ہر قانون کے اعتبار کی اصل حقوق بشر کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اعتبار کی دلیل کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، حقوق بشر کا اشتہار تقریباً 30 بند پر کیوں تدوین ہوا ہے، اور اس کے بند کیوں کم زیادہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو دنیا کے حقوق کے ماہرین فلاسفہ قبول کرتے ہیں، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا ہے۔ جو چیز ذکر ہوئی ہے وہ دنیا کے ماہر اور برجستہ دانشوروں کی سطح پر مہارتی اور فنی بحثوں کے دائرے میں بیان ہوتی ہے، اور اگر ہمارا معاشرہ چاہے کہ اپنے عمومی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے تو اسے چاہیے کہ کم و بیش ان مطالب اور مفاہیم سے آشنا ہو۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون پر عمل کرتے ہیں اور قانون کے پیرو ہیں، تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ قانون کا اعتبار کہاں سے ہے اور ہمیں کیوں اور کس حد تک قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ آج کل بہت ساری بحثیں اس سلسلے میں تقریروں، مجلوں اور اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا تعلیمی یافتہ طبقہ، خصوصاً دنیاوی علوم رکھنے والا طبقہ، اور جو لوگ انسانی علوم کے تعلیم یافتہ ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ فلسفہ حقوق اور فلسفہ سیاست میں صاحب نظر ہیں، ان سوالات سے سامنا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے سماج کی تہذیب و ثقافت کو بلند کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ اپنے امکان بھر ان تحقیقات کے نتیجے کو آسان اور سلیس انداز میں بیان کریں۔ اس لیے اگر ہم ان بحثوں کو دقیق انداز سے اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو کم سے کم علوم انسانی کے 4 قسموں میں یا فلسفے کی 4 قسموں کا سہارا لیں، جو اس طرح ہیں: فلسفہ جامع شناسی، فلسفہ حقوق، فلسفہ اخلاق اور فلسفہ سیاست۔ اور اگر ہم چاہیں کہ اس موضوع پر بحث کریں تو ہمیں دوسرے فلسفوں پر بھی بحث کرنا ہوگی، یہاں تک کہ معرفت شناسی کی جو ان تمام فلسفوں کی بنیاد اور اصل ہے، اس کے بارے میں بھی بحث کریں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ان علوم کے نتائج اور ان بحثوں کے درمیان جو روابط پائے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا تعلیمی یافتہ طبقہ اور سمجھدار عوام کے لیے جو کہ انقلاب اور اس کی تہذیب و ثقافت کے دامن میں پلے ہیں، بہت مفید ہے۔ نمبر 6، حقیقی اور تکوینی قوانین اور انسان کے اختیارات کی اہمیت۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ لفظ قانون کی 2 مختلف اصطلاح ہیں۔
پہلی اصطلاح علوم تجربیات میں علوم دقیق اور حساب مشہور ہے، اور قانون سے مراد اس علوم میں اشیاء کے درمیان واقعی رابطہ ہے۔ مثال کے طور پر اشیاء کے درمیان حقیقی قوانین پائے جاتے ہیں کہ پانی کس وقت بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کتنے درجہ حرارت پر پانی ابلتا ہے اور کتنی سردی میں برف بن جاتا ہے اور لوہا کب پگھلتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کہ جب پانی کی حرارت 0 درجے پر پہنچ جاتی ہے تو پانی برف بن جاتا ہے، اور جب 100 درجے پہ پہنچ جاتی ہے تو پانی ابلنے لگتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جو طبعی اشیاء میں پائی جاتی ہے، اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان حقیقتوں اور قوانین کو جو فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں موجود ہیں پہچانے۔ ظاہر ہے کہ یہ قوانین پائیدار ہیں اور لامتناہی اور بے شمار ہیں، اور انسان کی علمی ترقی کے ساتھ بہت سارے قوانین معلوم ہوں گے، اور ہر علم میں نئے معلومات کے ساتھ سینکڑوں سوال پیدا ہوں گے۔ لہٰذا اتنی تعداد میں نئے قانون بھی معلوم ہوں تاکہ ان سوالوں کے جوابات قرار پائیں۔ اس بنا پر ہر روز سوالوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور بشر ان سوالوں کے حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قانون معلوم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم دنیا کے بے شمار قوانین کے مجموعے کی حدود میں رہتے ہیں۔ عناصر سے مربوط زندہ موجودات اور شیمیائی سے مربوط قوانین اور دوسری چیزیں ہیں جو ابھی تک ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں بے شمار قوانین کے محدود اور تنگ دائرے میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے انتخاب اور اختیار کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ سوال بہت زور و شور کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اس وجہ سے انسان شناسی کے فلسفے میں یہ بات ذکر ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا وہ 100% مجبور ہے، یا مکمل طور پر مختار ہے، یا محدود اور مشروط اختیارات رکھتا ہے؟ اور اگر اس کے اختیارات محدود اور مشروط ہیں تو ان کی حدود کیا ہیں؟ اسی طرح دور حاضر میں دنیا کے فلسفی مجلسوں میں قضا و قدر، جبر و تفویض اور اس طرح کے مسائل بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں حسب سابق بحث جاری ہے۔ ان کے درمیان میں ایک گروہ فلسفہ وجودی کا نظریہ رکھتا ہے اور اس بات کا معتقد ہے کہ انسان لامحدود آزادی رکھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ جان پول سارٹر کہتا ہے کہ اگر میں ارادہ کر لوں تو جنگ ویتنام کی جنگ تمام ہو جائے، یعنی بشر ایسی طاقت کا مالک ہے کہ اگر ایک شخص ارادہ کر لے تو بھڑکتی ہوئی جنگ جس نے لاکھوں انسانوں کو نابود کر دیا ہو روک دے۔ البتہ یہ بات تعجب خیز ہے، لیکن ایسا نظریہ اس انسان کے لیے جو ارادہ و نامحدود قدرت کا قائل ہے پایا جاتا ہے۔ مذکورہ نظریے کے مقابلے میں اگر ایک گروہ انسان کی آزادی کو خیال خام جانتا ہے اور معتقد ہے کہ انسان جبری قوانین کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور خیال کرتا ہے کہ آزاد ہے، آخرکار مذہبی تفکر بھی موجود ہے جو ان دونوں نظریات کے درمیان واسطہ ہے اور انسان کے لیے آزادی کا قائل ہے، جو مختلف طرح کے قوانین سے محدود ہے جو کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان قوانین کو جو اس کائنات میں موجود ہیں ان کے لیے دائرہ اور حدود تصور کریں تو انسانوں کی آزادی اس کی حدود کے اندر قابل اجرا ہے، نہ کہ اس سے بڑھ کر۔ پس اب جب کہ یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ ہم لوگ تکوینی لحاظ سے قوانین کے مجموعے کے تحت واقع ہیں، تو یہاں پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہم ان قوانین کو توڑنے اور ان کی نافرمانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کیا ہم طبیعت کو تسخیر کر سکتے ہیں اور اس کی حدود دائرے کو توڑ سکتے ہیں اور اس طرح زندگی بسر کریں کہ ہمارے اوپر طبعی قوانین کی حکومت نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ تصور ایک خام خیال ہے اور سوچا سمجھا نہیں ہے، کیونکہ طبیعت کا تسخیر کرنے کا ملازمہ یہ ہے کہ طبیعت کا کوئی دوسرا قانون کشف ہو۔ مثلا اگر ماہرین ڈاکٹر کسی بیماری پر کنٹرول کر لیتے ہیں
یا اس بیماری کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ طبیعت کے دوسرے قانون کے کشف کرنے کی وجہ سے اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس طرح کی کامیابی ملی ہے۔ در حقیقت ہم نے طبیعت کو تسخیر نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے ایک دوسرا قانون کشف کر کے اس سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ تکوینی قوانین کے دائرے سے نکلنا محال ہے، لیکن ہم نے جو نئے تکوینی قوانین کو کشف کر کے اس سے استفادہ کیا ہے، یہ وہی قوانین الہی ہیں جن کو خداوند عالم نے طبیعت میں قرار دیا ہے، اور ان سے خارج ہونا گویا انسان کا خدا کی تکوینی عبادت سے خارج ہونا ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ انسان اپنی محدود دائرے میں رہ کر تکوینی قوانین کے مجموعے میں آمد و رفت کر سکتا ہے، اور مختلف علوم کے قوانین اور تکوینی قوانین جو انسان کے دائرہ اختیار میں ہیں ان سے استفادہ کرے اور ایک قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون سے استفادہ کرے۔ یعنی یہ محدود دائرہ انسانی اختیار کی حدود کو معین کرتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔